خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح آپ اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ ایمیبیاسس کے بارے میں بتانا چاہیں گے کہ ایمیبیاسس جو ہے ایک انٹسٹائنل پیٹ کی بیماری ہے جو کہ کنٹامنیٹڈ آلودہ قسم کے کھانوں سے اور بہت زیادہ تعداد میں انفیکشن پیدا کرتی ہے۔ اس کا جو مائکروسکوپک پیراسائٹ ہے اس کا نام ہے اینٹی امیباسٹولیٹیکا۔ پیراسائٹ جو ہے وہ بہت ہی کامنلی پریزنٹ ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر ان ہائیجینک کنڈیشن ہے، سلم ایریاز ہیں، وہاں پر بے شمار یعنی کہ جگہوں پر اور سیوریج لائنوں کے اندر یہ پیراسائٹ موجود ہوتا ہے، اور سیوریج کی کنٹامنیشن سے اور جو فیکل میٹر کی کنٹامنیشن سے یہ پیراسائٹ جو ہے مکھیوں کے ذریعے کھانے کی چیزوں پر ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے اور بیماری پیدا کرتا ہے۔ اس کی بیماری جو ہے نا وہ جو پیدا ہوتی ہے لارج انٹسٹائن کے اندر، جب یہ پیراسائٹ پہنچ جاتا ہے تو ڈائریا، دستوں کی بیماری پیدا کرتا ہے، اور پیٹ کا درد بھی ہوگا، کریمپس پڑیں گے، متلی ہوگی، لاس آف ایپیٹائٹ یعنی کہ بھوک نہیں لگے گی، اور بخار بھی ہو سکتا ہے۔ ریئر کیسز میں بعض آرگن جب انوالو ہو جائیں گے تو لیور، لنگس اور برین بھی انوالو ہو سکتے ہیں، جس کی ڈیٹیل ہم نے جو ہے نا ایمیبک ایبسیسس کے بارے میں جو مضمون شائع کیا ہے اور جو مضمون آپ کے سماعت کے لیے نظر کیا ہے، اس میں ہم نے بہت خاصی ڈیٹیل میں ایمیبیاسس کے بارے میں بتایا ہے۔ ایمیبیاسس جو ہے ایک خاص طور پر کراؤڈڈ کنڈیشن جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر پیدا ہوتی ہے، اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سلم ایریاز ہیں، وہاں پر جو ہے نا بہت کامنلی یہ انفیکشن پیدا ہوتا ہے۔ لیٹن امریکہ میں، انڈیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں یہ انفیکشن بہت کامن ہے، مگر یونائٹڈ اسٹیٹس میں ریئرلی یعنی کہ ملتا ہے، مگر یہ کہ امیگرینٹس کے اندر یہ کافی یعنی کہ کیسز نظر آتے ہیں۔ ریسنٹ ٹریولرز جو ہائی رسک ایریا سے آئے ہوں ان میں بھی یعنی کہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ سائن سمٹم کیا ہوں گے اس کے؟ سائن سمٹم جو ہے اگر معمولی انفیکشن ہے تو بہت کوئی سمٹم نہیں ہوں گے، مگر بچوں میں پیٹ کا درد اور گریجولی یعنی کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ باول موومنٹ میں اضافہ ہوتا ہے، اور پانی جیسے ڈائریا وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کا درد، متلی، لاس آف ایپیٹائٹ یعنی کہ بھوک کا نہ لگنا، یہ شروع کی علامتیں ہیں، اور بعض دفعہ بخار بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایمیبیاسس جو ہے، ایمیبیاسس کا خاص تعلق جو ہے وہ لارج انٹسٹائن میں یہ پیراسائٹ پہنچنے کے بعد السرس بناتا ہے، یعنی کہ وہاں پر جو ہے نا ایک فلاسک شیپ السر بناتا ہے، جس کے ذریعے آہستہ آہستہ اس کے اندر پس بھی ڈسچارج ہوتا ہے، اسٹول کے اندر یا فیکل میٹر میں پس آتا ہے، اور امیبا بھی نظر آتے ہیں۔ تو اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم نے جیسے بتایا کنٹیجیوس ہے۔ کنٹیجیوس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لگنے والی بیماری ہے، ہاتھوں کے ذریعے لگ سکتی ہے۔ ہینڈ واشنگ انتہائی ضروری ہے اس کے لیے، ہینڈ واشنگ بہت اچھی طرح کی جائے۔ اگر کوئی کیس معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کیس ایمیبیاسس کا ہے تو احتیاط برتنی چاہیے، جس کے ذریعے ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پریونشن کے لیے سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کوئی ویکسین اویلیبل تو نہیں ہے اس کی، مگر جو کنٹامنیشن کے ذریعے، فوڈ کنٹامنیشن کے یہ جو چانسز ہوتے ہیں، جو کھانے کی چیزوں کی آلودگی کے جو مسائل ہیں، ان سے بچنے سے ہم اس مسائل سے بچ سکتے ہیں، اس بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بیماری بہت عام ہے، مگر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہینڈ واشنگ، سیف فوڈ اور سیف واٹر استعمال کرنا بہت ضروری ہے، اور احتیاط کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ڈائگنوسس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیبارٹری ڈائگنوسس کے لیے اسٹول ایگزامینیشن یعنی کہ اسٹول کے ڈیٹیل ایگزامینیشن آف اسٹول جو ہے نا وہ کیا جانا چاہیے۔ سیمپل کو، بچوں کے اسٹول کو، بچوں کے جو ڈائریا یا پیچش کے جو اسٹول ہیں وہ لیبارٹری میں بھیج کر صحیح ڈائگنوسس کی جائے۔ صحیح ڈائگنوسس ہونے کے بعد اس کا اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے جو کہ جسے میٹرونیڈازول کی شکل میں دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کے ٹریٹمنٹ کی وجہ کے ذریعے، فلیجل کے ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس مسائل سے آزادی مل سکتی ہے، اس بیماری سے آزادی مل سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کی پریونشن کی جائے،
پریونشن کے طریقے ہم نے بتایا کہ ہینڈ واشنگ، سیف واٹر، سیف فوڈ استعمال کیا جائے اور ان بیماریوں سے بچا جائے جو کہ بہت ہی عام طور پر پھیلنے والی بیماریاں ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کو مکھیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ کچن میں بہت احتیاط رکھنی چاہیے۔ کچن کے جو ہم نے مسائل آپ کو بتائیں کہ فریج کے مسائل ہیں یا دوسرے مسائل ہیں، ان کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا چاہیے تاکہ کھانے پینے کی چیزیں آلودہ نہ ہوں اور بیماریاں نہ پھیلیں۔